احسن حمید درانی پبلک پالیسی ایکسپرٹ. میں نے کہا جی واہ واہ بالکل جی پبلک پالیسی کے اوپر تو بات ہونی چاہیے. اچھا وچوں تو اسی حیدر کو کچھ پتہ نہیں پبلک پالیسی ہوتی کیا. میں نے کہا اچھا کوئی ایک بڑے سے بزرگ سے ایکسپیرینس سے کوئی میری طرح کے ایک انکل آ کے بیٹھ جائیں گے اور وہ کہیں گے بیٹا میں آپ کو بتاتا ہوں پبلک پالیسی کیا ہے, میں نے یہ کیا. اور اس ارادے کے ساتھ میں نے کہا بس وہ بولتے جائیں گے اور میں ہاں ہاں کرتا جاؤں گا اور بالکل بالکل کرتا جاؤں گا تاکہ پتہ لگے کہ میں بھی بہت پڑھا لکھا ہوں, مجھے سب دنیا کا پتہ ہے. آج پھر کیا ہوا کہ جب ہم تیار ہو رہے تھے تو ایک لڑکا انٹر ہوا میک اپ روم میں. تو میں نے کہا کہ اچھا یہ کوئی آیا ہوگا کوئی ویسے ملنے کے لیے. تو پتہ چلا جی یہ وہی احسن درانی صاحب ہیں. ینگ مین, ویری انٹرپرائزنگ, انگیجنگ, پیشنیٹ. دنیا کے 35-40 ملک پھر چکے ہیں. اقوام متحدہ کے حوالے سے بھی بہت سا ان کا کام ہے. حکومت پاکستان صوبائی حکومتوں وفاقی حکومتوں کو پالیسی لیول کے اوپر مشاورت دیتے ہیں, ان کو گائیڈ کرتے ہیں, ایڈوائز کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ بہت مزیدار بات یہ کہ جب کووڈ-19 پینڈیمک آیا تو اس وقت آپ کو یاد ہے ایک بات بہت زیادہ ہوتی تھی کہ پاکستان ان ٹاپ 10 کنٹریز میں سے ہے کہ جنہوں نے سب سے اچھا رسپانس دیا ہے کووڈ کو سے بچنے کے حوالے سے. تو اس میں بہت سے لوگوں نے مشاورت دی تھی اینڈ آف کورس درانی صاحب از ون آف دیم. تو آئیے ایک بالکل ہی ریورس امیج کے درانی سے آپ کو ملاتے ہیں. گڈ مارننگ, السلام علیکم. وعلیکم السلام توصیف, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ آپ کے پروفائل میں پڑھ رہا تھا کہ آپ ایسے ایسے ملکوں میں بھی گئے ہیں جہاں پہ عام پاکستانی جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا بیکاز آف یور ورک. 35 to 40 کنٹریز. تو یہ تو آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آپ نے مطلب کالج لائف میں ہی ملک سے باہر جا کے مشاورت دینی شروع کر دی تھی. از دس ٹرو؟ جی اٹس ٹرو ایکچولی. میں بہت ینگ تھا جب میں نے انٹرنیشنل ٹریولنگ شروع کی اور میں نے پبلک پالیسی فیلڈ میں قدم رکھا. اور میری والدہ کا بھی یہی کنسرن ہوتا ہے کہ آپ پاکستان دورے پہ آتے ہیں اور زیادہ آپ باہر رہتے ہیں, تو یہ شی شیئرز دس کنسرن ایز ویل. اوکے, تو اب یہ بتائیے کہ آپ کا پہلے بتائیے کہ اکیڈیمک بیک گراؤنڈ کیا ہے اور آپ کا پروفیشن کیا ہے, کیونکہ مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آیا. تو میں تھوڑا سا میرا شروع میں کریئر ایک ڈیلیما تھا کیونکہ میرے والد صاحب بھی انجینئر تھے. تو میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی, پاکستان کی ٹاپ پبلک سیکٹر یونیورسٹی یو ای ٹی سے میں نے انجینئرنگ کی, اور یو ای ٹی پشاور سے. جی, تو جب میں گریجویٹ ہوا تو میں نے بہت کم عرصہ ایک آئل اینڈ گیس کمپنی میں جاب کی, کیونکہ میرے والد صاحب بھی آئل اینڈ گیس سیکٹر میں تھے, تو ایک انسپریشن تھی کہ کرنا ہے. تو میں کچھ عرصہ کام کیا, لیکن مجھے پتہ چل گیا کہ دس از ناٹ مائی کپ آف ٹی, میں نہیں کر سکتا اس سیکٹر میں کام, کیونکہ میں پیسے ویسے کافی ملتے ہیں. جی بالکل, اور بہت خوش نصیبی ہوتی ہے لوگوں کی کہ وہ انہیں شروع میں اس طرح کا ایک موقع مل جائے کریئر کے سٹارٹ میں. تو میں فیڈ اپ ہو گیا اور مجھے پتا تھا کہ میں آئی ایم اے سوشل اینیمل اور مجھے جانا ہے ایک سوشل فیلڈ میں کام کرنا ہے. اوکے. تو میں وہ فیلڈ چھوڑ دی اور پھر میں نے ایک بہت چھوٹی ایک آرگنائزیشن کے ساتھ کام شروع کیا. اس کے بعد میں نے پھر ڈگری کی پبلک پالیسی میں نے ایم فل کیا. اور پبلک پالیسی ہوتی کیا ہے؟ پبلک پالیسی بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے. پبلک پالیسی کسی بھی ملک کا جو نظام ہوتا ہے چلانے کا, جس کو ہم گورننس کہتے ہیں, اس گورننس کو چلانے کے لیے وہاں پر کچھ لاز یا پالیسیز بنتی ہیں. وہ پالیسیز بیسیکلی مشاورتی پالیسیز ہوتی ہیں. وہاں پالیسی میکرز, بیوروکریٹس, ایکسپرٹس وہ یہ سیٹ آف لاز یا رولز بناتے ہیں اور اس کے تحت ادارے بھی چلتے ہیں, اس کے تحت ملک بھی چلتا ہے. یہ آئین سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. آئین ایک براڈر فریم ورک ہوتا ہے اور پھر ریگولیشنز ایک الگ فریم ورک ہوتا ہے. پالیسی بیسیکلی ایک روڈ میپ ہے یا ایک ڈائریکشن ہے کسی بھی ادارے کے لیے جس میں اس نے وہ ادارہ چلانا ہے, اور وہ تمام اداروں کے لیے اپلیکیبل ہے. تو یہ بیسیکلی یہ پالیسیز ہوتی ہیں. آپ نے اس میں ایم فل کیا؟ پھر میں نے اس میں ایم فل کیا. اچھا, تو کیا ایم فل کر لیا اس حوالے سے, تو اس کے بعد دنیا پھرنی شروع کر دی, یہ سب کیسے ہوا؟ دنیا پھرنے والا جو چیپٹر ہے وہ ایک الگ ہے. اس سے پہلے میں نے بہت زیادہ کام کیا پاکستان کے اندر. میں نے صوبائی حکومت خیبر پختونخوا مختلف ادوار میں نے 2012 سے جب کام شروع کیا تو میں یوتھ منسٹری میں پہلے رہا. پہلے میں ان کے ایک کمیشن کا ممبر تھا, پھر میں ورکنگ گروپ میں چلا گیا, پھر میں نے سائنس ٹیکنالوجی کی جو منسٹری ہے ان کے ساتھ کام کیا. خیبر پختونخوا کی سب سے پہلی سائنس ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن پالیسی جب بنی اس کمیٹی کا میں ممبر تھا.
پھر ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی سب سے پہلے جب 2015 میں بنی، اس کا میں بورڈ آف ڈائریکٹر، میں سب سے ینگسٹ میں ممبر تھا. مجھے یاد ہے کہ میں جس یونیورسٹی سے میں گریجویٹ ہوا تھا تو ہمارے جو وائس چانسلر تھے وہ بھی اس کمیٹی کے ممبر تھے، اور میں بھی ایز اے ینگ اسٹوڈنٹ، ینگ گریجویٹ بھی. جب میں وہ کمیٹی کی جو پہلی میٹنگ تھی تو اس میں گیا تو وہ وائس چانسلر صاحب مجھے دیکھ کے حیران ہو گئے کہ ہماری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ آ کے بورڈ آف ڈائریکٹر بن گئے ہیں اور سرکاری کمیٹی. بڑا فخر ہونا چاہیے. جی جی، وہ ہی واز ویری پلیزنٹلی پراؤڈ آف می ایٹ دیٹ ٹائم. تو اس سے پہلے میں نے بہت زیادہ کام کیا. اچھا، کووڈ والی کیا کہانی ہے؟ کووڈ کی یہ کہانی ہے کہ جب پینڈیمک آیا تو آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ-19 ایک ایسا پینڈیمک تھا کہ جو موجودہ صدی میں کسی نے نہیں دیکھی. 100 سال پہلے ایک اسپینش فلو آیا تھا، یہ کسی نے وہ نہیں کیا تھا اس لیول کا پینڈیمک. تو پاکستان جیسے بہت سارے ملک تھے جن کی پینڈیمک پالیسیز نہیں تھی. 2000 پھر جب 20 میں پینڈیمک آیا تو اس ٹائم لیٹ 2020 میں ریئلائز ہوا کہ پاکستان کی ایک فل فلیج پینڈیمک پریپیئرنس اینڈ رسپانس پالیسی ہونی چاہیے، جو کہ پہلے سے اس کی پریپیئرنس بھی ہو ایک پینڈیمک آنے سے پہلے، اور اس پہ رسپانس بھی، کیونکہ بہت زیادہ جب شروع میں پینڈیمک آیا تو کنفیوژن تھی کہ کس ادارے نے کیا کام کرنا ہے. تو اس کے لیے مجھے میری خدمات لی گئی، سر پہ پڑی تھی اور سب لوگ ایگزیکٹلی. لیکن پاکستان نے اس ٹائم بڑا اچھا رسپانس دیا، لیکن اس کے لیے مجھے میری خدمات لی گئی کہ ایک پینڈیمک پریپیئرنس اینڈ رسپانس پالیسی بنائی جائے، اور اس میں آئی واز اے لیڈ اسپیشلسٹ آن دیٹ ٹاسک. الحمدللہ اس کے بعد پاکستان نے، NCOC نے، جتنے بھی پینڈیمک کے ادارے تھے، NDMA PDMA، سب نے بہترین طریقے سے کام کیا، اور دنیا میں پاکستان کے کام کو کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ جس لیول کی پریپیئرنس تھی اور رسپانس تھا اس پینڈیمک کا. اور ایز اے کیس اسٹڈی لیا جاتا ہے. جی بالکل، کہ کس طرح سے پاکستان نے رسپانس دیا اور اپنی پالیسی بنائی کہ اب ہم بھی کریں. پاکستان ایک ریسورس اسٹرینڈ کنٹری ہے، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں جو کہ ڈیولپڈ کنٹریز کے پاس ہے. اس کے باوجود پاکستان نے ایک بہترین طریقے سے اس کو ٹیکل کیا اور اس کا رسپانس دیا، تو وہ ایک اس وجہ سے کیس اسٹڈی بن گیا. ایک پرسنل سا سوال کر لوں، کیونکہ اس وقت ویورز نا یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نوجوان جو بیٹھا ہوا ہے اور یہ اتنا کچھ کر چکا ہے، تو یہ پیدا کب ہوا تھا، اس کی عمر کیا ہے، یہ کوئی عمر چور ہے یا کیا ہے؟ ہاؤ اولڈ آر یو؟ میں 31 سال کا ہوں. 31؟ جی میں 31 ایئرس کا ہوں. اور میرے بھی ابھی 3 ہفتے پہلے شادی ہوئی ہے. تو عمران کا جو تجربہ تھا، کیا آپ کا بھی دورانی صاحب ویسے کوئی تجربہ تھا؟ صحیح بتا رہا ہے. نہیں، میرا تجربہ بڑا ایزی تھا میرے لیے. ہماری محبت کی شادی ہوگی یہ تو نیشنل ٹیلی ویژن بتانا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، لیکن یہ تھا کہ میرے لیے بتا بھی دیا. ویسے جب آپ نے کہا نا کہ بتانا مشکل ہو جائے گا، اس میں آپ نے بتا دیا. یو آر ویری گڈ ایٹ واٹ یو ڈو. بہت مبارک ہو آپ کو. اچھا، اور لیکن کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا نا؟ نہیں، الحمدللہ دونوں سائڈیں مان گئی تھی. کیونکہ میری فیملی یہاں پہ ہے، میں خود پاکستان میں رہتا ہوں، میں تو جسٹ کام کے سلسلے میں باہر جاتا ہوں، تو میرے لیے یہاں پہ وہ رشتے کا ڈھونڈنا یہاں پہ کوئی مشکل میرے لیے نہیں. اچھا، یہ لگتا ہے کہ رشتہ، وہ جو مارننگ شوز نہیں ہوتے رشتے کرواتے ہیں، یہ اس طرح کا مارننگ شو بنتا جا رہا ہے آج. اچھا جی، کمنگ بیک ٹو یور ورک اینڈ یور ٹریول ایکسپیرینسز. دیکھو ماشاء اللہ گاڈ ہیز بین کائنڈ اینڈ یو ہیو بین بلیسڈ کہ آپ نے 30 سال کی عمر میں 35 سے 40 ملک پھرے ہیں. اب ذرا اپنے کام کو کر دو سائڈ پہ. دورانی مجھے یہ بتاؤ کہ کون سے 2-3 ایسے ملک تھے جو بہت یونیک لگے آپ کو، جہاں پہ ایک عام پاکستانی کا ایون ایز اے ٹورسٹ جانا بھی ممکن نہیں ہوتا، اور وہ آپ کا بہت ہی یادگار اور جو ڈراپنگ ایکسپیرینس تھا؟ میرے خیال سے 2-3 ملک. کون سے ایسے ملک؟ ایک آذربائیجان میرے لیے ایک وہاں پہ پاکستانیوں کو جانا بہت ایزی ہے بائی دا وے، کیونکہ وہ ای ویزا دیتے ہیں پاکستانیوں کے، اور یہ ان کی پاکستان کے خاص پاکستان کے لیے پالیسیز ہیں. ایون مجھے آذربائیجان جب میں گیا تو وہاں کے ان کے ایک ڈپلومیٹ مجھے بتاتے ہیں کہ امریکہ کے پاسپورٹ پہ آذربائیجان کا ویزا لینا مشکل ہے، اور پاکستان کے پاسپورٹ پہ آذربائیجان کا ویزا لینا آسان ہے، کیونکہ آپ اپلائی کرتے ہیں آن لائن تو آپ کو within few hours آپ کو ویزا مل جاتا ہے آذربائیجان. ارے واہ، وہ ایک ملک میرے لیے خوبصورت، وہ ایک ملک میرے لیے بڑا یونیک تھا. اور چونکہ میں بہت زیادہ وہاں پہ میں نے فریکوینٹ ٹریولنگ کی ہے، صرف اس 2024 میں 2 بار گیا ہوں. ایک بار میں گیا ہوں ایز اے انٹرنیشنل آبزرور، ان کے پریزیڈنشیل الیکشنز ہو رہے تھے تو انہوں نے، ان کی الیکشن کمیشن نے مجھے بلایا تھا کہ میں الیکشن آبزرو کروں ان کا. اور ایک بار ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی اسلاموفوبیا کے اوپر، جس پہ انہوں نے مجھے ایز اے اسپیکر بلایا ہوا تھا. انٹرسٹنگ. وہ ایک یونیک کنٹری تھا. یونیک اس لیے ہے کہ ایک تو بہت چھوٹا ملک ہے،
اور ابھی ریسنٹلی ان کی ایک بہت بڑی جنگ ہوئی ہے ارمینیا کے ساتھ، Yes. جو کہ 30 سال بعد ان کا ایک ریجن ہے کاراباخ کے نام سے، وہ انہوں نے واپس لیا ہے۔ ابھی جب میں مارچ میں گیا آذربائیجان، تو میں وہ جو جنگ شدہ علاقہ ہے اس کو کاراباخ کا ریجن، تو انہوں نے ہمارا وہاں پہ ایک ٹرپ ارینج کیا اور میں نے وہ جگہ دیکھی۔ یقین جانیے کہ 3 سال کے عرصے میں وہ جگہ اتنی ڈیولپڈ ہے، انہوں نے اس کا نقشہ ہی بدل دیا، اور کیونکہ ہم نے وہ تصویریں اس کی دیکھی جب جنگ سے پہلے وہ کس حالت میں تھا اور اب کس حالت میں، تو ڈیولپمنٹ کے اوپر وہ لوگ بہت زیادہ فوکس ہیں، اور صرف انفراسٹرکچر نہیں بلکہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر پوری دنیا کو وہ اسکالرشپس دے رہے ہیں کہ آپ آئیں آذربائیجان میں پڑھیں، اور اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ اسکالرشپس دے رہے ہیں کہ آپ جائیں ویسٹرن ورلڈ کے اندر، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر پڑھیں۔ ویری انٹرسٹنگ۔ ایک اور جو مجھے بڑی یونیک چیز لگی، آپ کسی بھی دکان میں جائیں، کسی بھی آفس میں جائیں، آپ کو خواتین دکھتی ہے۔ وومن امپاورمنٹ وہاں پہ بہت زیادہ ہے، اور ایکول اپرچونیٹیز ہیں وومن اور عورتوں اور مردوں کے لیے، اور کوئی قدغن نہیں ہے عورتوں کی موبیلٹی کے اوپر، ان کی فریڈم کے اوپر، جاب کے اوپر۔ تو یہ ایک مجھے چیز بڑی ڈفرینٹ لگی ان کے حوالے سے، حالانکہ ہے ایک مسلمان ملک، ایگزیکٹلی میجورٹی مسلم کنٹری ہے، مسلمان ملک ہے، اور یہ رہا ہے سوویت کنٹرول میں بھی رہا ہے، تو ایک کہا جاتا ہے کہ سوویت کنٹرول کے ملک ایک پیٹریارکل ملک ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ خواتین بہت زیادہ۔ اچھا جی، دوسرا کون سا ملک؟ دوسرا میں یورپ میں اگر میں مثال لوں تو جرمنی، کیونکہ وہاں بھی میری بہت زیادہ فریکوینٹ ٹریولنگ ہوتی ہے۔ جرمنی کا یہ ایک بڑا بہترین وہ سسٹم ہے کہ ایجوکیشن فری ہے، اور نہ صرف پرائمری اور سیکنڈری بلکہ ہائر ایجوکیشن بھی فری ہے، اور پوری دنیا کے لیے انہوں نے فری کیے ہوئے کہ آپ آئیں اور یہاں پہ آپ پڑھیں اور اپنے ایکسپرٹیز لے کر آئیں۔ اور اب جرمنی نے یہ کیا ہے کہ جرمنی نے اب ویزا ریجیم بھی بہت زیادہ اپنا ریلیکس کیا ہے، آپ 1 سال کا جاب سیکر ویزا لے کر آ سکتے ہیں، اور آپ آئیں جرمن مارکیٹ ایکسپلور کریں، اگر آپ کو پسند آتا ہے آپ اپنی اسکل بیچ سکتے ہیں، تو آپ اپنی مارکیٹ اسکل اپنی مارکیٹ کریں اور آپ وہاں پہ سیٹل ہو۔ درانی، کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ علم بکاؤ مال نہیں ہے۔ جی بالکل، سچ اے بیوٹیفل کانسیپٹ کہ علم جو ہے اس کے لیے نہ پیسے لیے نہ دیے جانے چاہیے، علم تو علم ہے، نالج تو نالج ہے۔ یہ درانی سے توثیق کو، توثیق سے درانی کو، ابراہیم کو، مبشر کو، راہیلہ کو، سریا، کون سے جی راہیلہ سریا ہے نا ہمارے مین کریکٹر، ہاں، تو سچ اے بیوٹیفل کانسیپٹ۔ اسی لیے شاید ان ملکوں نے اتنی ترقی کی ہے کہ انہوں نے علم کو آسان بنا دیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ میں اپنی ملک کی مثال لوں کہ ہم نے تعلیم کے اندر جو ہماری پرائیویٹ پبلک سیکٹر میں پھر اتنے نظام تعلیم ہے، میرے خیال سے ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ تعلیم میں یہاں پہ آسانیاں پیدا کی جائیں، اور ایکول اپرچونیٹیز، اچھی تعلیم، کوالٹی ایجوکیشن، صرف ایجوکیشن کی بات نہیں، اب دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، اب باتیں جب ہوتی ہیں، ہم انٹرنیشنل کانفرنس میں جاتے ہیں، ہم ایجوکیشن کہتے ہیں تو کہتے ہیں کیا کوالٹی ایجوکیشن کی بات کریں، کس لیول کی آپ ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ چیزیں جب میں ایز اے پالیسی ایکسپرٹ باہر جاتا ہوں، ان کے نظام کو اسٹڈی کرتا ہوں یا ان کے ایکسپرٹس کے ساتھ ملتا ہوں، تو میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں آؤں اور میں وہاں سے کچھ سیکھ کے آؤں، اور وہ بیسٹ پریکٹسز جو ہم کہتے ہیں وہ میں یہاں پہ اپنے کام کے اوپر اپلائی کروں، یہاں پر جو میں پالیسیز کے اوپر کام کرتا ہوں ان میں میں وہ چیزیں اپلائی کروں۔ تو یہ میری کوشش رہتی ہے ان ٹریولنگ ایکسپیرینسز سے۔ احسن درانی اپنے آپ کو آج سے 10 سال بعد کہاں دیکھتا ہے؟ میں انشاءاللہ اپنے آپ کو پاکستان میں کسی ٹیکنوکریٹک پوزیشن پہ دیکھتا ہوں، اور میں کوشش میری یہ ہے کہ میں بہتر پالیسیز کے اوپر پاکستان میں کام کروں، بہتر نظام گورننس کے اوپر، نظام تعلیم کے اوپر، پاکستان میں معیشت کی سدھار کے لیے ایز اے ایکسپرٹ کسی بھی لیول پر، میں ٹیکنوکریٹک لیول پہ، وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی سرکاری عہدہ ہو، وہ کسی انڈیویجول لیول پر بھی میں کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ میں نظام کی درستگی کے اوپر کام کروں۔ یہ میرا آج سے 10 سال بعد کا گول ہے، اور کوشش میری یہ ہے کہ میں ایسا کام کروں کہ لوگ کہیں کہ کسی نے کام کیا تھا پاکستان میں نظام کے اوپر، نظام کی درستگی، ایسا کام کروں کہ لوگ کہیں کہ لڑکے کو کام آتا ہے نا۔ اچھا، لیکن ایک سوالیہ نشان اٹھتا ہے درانی صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی پالیسیز بن جاتی ہیں، پاکستان کے بارے میں تو بھی کہا تھا کہ جی ہماری پارلیمنٹس نے بڑے زبردست قوانین بنا دیے، بات آ کے رکتی ہے اور ٹھوکر لگتی ہے جب امپلیمنٹیشن کی۔ پالیسیز آپ جیسے پالیسی ساز تو بنا دیتے ہیں، مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے، ڈو یو ایگری؟
جی بالکل. میرے خیال سے یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے, پوری دنیا میں نے جب دیکھا ہے یہ پرابلمس ہیں. اور پاکستان میں پالیسیز یہ نہیں ہے کہ نہیں بنتی, آپ کسی بھی ادارے کا ویب سائٹ پہ جائیں تو ان باقاعدہ انہوں نے اپنی پالیسیز پبلش کی ہوئی ہیں اور بڑی لمبی پالیسیز ہیں. لیکن پرابلم آتا ہے کہ اداروں کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ ان پالیسیز کے اوپر ڈیلیور کریں. اچھا, پھر مسئلہ کچھ پالیسیز میں یہ آتا ہے کہ ہماری پالیسیز وہ مشاورتی نہیں ہوتی, وہ بند کمروں میں بنتی ہیں. دنیا میں نظام ہے انکلوسیو پالیسی میکنگ کا یا پارٹیسپیٹری پالیسی میکنگ کا. فار ایگزامپل, اگر آپ نے ہیلتھ کی پالیسی بنانی ہے تو آپ نے ہیلتھ ایکسپرٹس, ڈاکٹرز, ایون وہ لوگ جو بینیفیشریز ہیں ہیلتھ سسٹم کے, ان کے ساتھ مشاورت کرنی ہے کہ آپ کی ضروریات کیا ہیں. مریض ہیومن سینٹرڈ ڈیزائن کے کانسیپٹ کے اوپر آپ نے پالیسیز بنانی ہے. بچوں پہ اگر پالیسی بن رہی ہے تو بچوں کی مشاورت لیں. یوتھ کی پالیسی بن رہی ہے تو آپ نے ینگ لوگوں کے ساتھ کنسلٹیشن کرنی ہے کہ آپ کے مسائل کیا ہیں. کیونکہ دیکھیں توثیق صاحب, جو جنریشن گیپ ہے نا وہ بڑا ریئل ہے. میں نے دیکھا ہے ہمارے جو اس وقت جو پالیسی میکرز ہیں وہ ایک جنریشن کے ہیں, اور جو ہمارے ینگ لوگ ہیں جو کہ اب آبادی کا آلموسٹ 65% بنتا ہے, وہ الگ ہیں اور وہ ایک ڈفرنٹ دور میں رہ رہے ہیں. تو بیچ میں ایک جنریشن گیپ ہے. تو یہ برج ہوگا تھرو پالیسی, اور وہ تب ہوگا جب ان دونوں کے بیچ میں ڈائلاگ ہوگا ایٹ دا پالیسی لیول. یا آپ جیسے پالیسی میکرز آئیں گے جو کہ تقریباً اس ایج بریکٹ سے تعلق رکھتے ہیں جن کے لیے پالیسی بن رہی ہے. جی, یعنی میری عمر اس وقت 55 سال ہے. اگر میں کل کے پاکستان کے لیے پالیسیز بناؤں اور یوتھ پالیسی بناؤں تو میرا خیال ہے تو مجھے تو اس کمیٹی میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. آپ جیسے لوگوں کو بیٹھنا چاہیے جو ارلی 30s میں ہیں, جو ٹیکنیکلی یوتھ کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں, انڈر دی ایج آف 35, اور ان پالیسیز کو. لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے دورانی, جو میری جنریشن ہے نا, ہم بڑے انسیکیور ہیں. ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے اب یہ ساری پاورز, یہ ساری ڈیسیجن میکنگ آپ لوگوں کو دے دی تو ہمارا کیا بنے گا. یہ جو انسیکیورٹی ہے نا میری جنریشن کی, اس نے ہمیں بھی, ہماری نسل کو بھی بہت رلایا ہے اور آپ کو بھی بہت رلائے گی. اس لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ فوری طور پہ ڈیسیجن میکنگ میری جنریشن سے لے لیں, چھین لیں. میں تو کہتا ہوں کوشش یہی ہے کہ ٹیکنیکلی اس جنریشن کو اتنا اسٹرانگ بنایا جائے. میں جب ماسٹر کلاسز ہوتی ہے انٹرنیشنلی, جب میں ٹریول کرتا ہوں تو میں ابھی بھی میں نیکسٹ ویک میں جا رہا ہوں ہنگری میں, ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہے. تو میں ماسٹر کلاسز میں میری یہی کوشش ہوتی ہے, اور پاکستان میں بھی جب میں کرتا ہوں ینگ لوگوں کے ساتھ, کہ میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنی کام کے ایکسپرٹ بنیں, تب ہی آپ کو سیریس لیا جائے گا. اگر ینگ ڈاکٹرز ہیں, ہم اکثر سنتے ہیں کہ ینگ ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہیں اور کبھی پیکیجز کے اوپر تنخواہیں کم ہیں, مراد کم ہے, تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایٹ لیسٹ اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹس بنیں. اگر فار ایگزامپل آپ نے ڈاکٹرز ہیں اور آپ نے پالیسی لیول پر کام کرنا ہے تو آپ کو پالیسی کی نو ہاؤ ہونی چاہیے. آپ آؤٹ آف دا بک ایک چیز نہیں کر سکتے. پاکستان کے کچھ قوانین ہیں, اس قوانین کے اندر رہتے ہوئے ہی آپ نے کام کرنا ہے. ایک ملک ہے اور اس کا ایک آئین ہے, قوانین ہے, تو آپ کو ان کی انڈرسٹینڈنگ اتنی ٹیکنیکلی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کسی چیز کے لیے لابی کر رہے ہیں, کسی چیز کے لیے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, تو آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. ایون کانسٹیٹیوشن تک تو ہم پڑھتے نہیں ہیں, نہیں پتہ, کیونکہ پاکستان کا آئین ہی نہیں پڑھ رکھا. ایون پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کا آئین بڑی یہاں پہ یونینز ہیں, ایسوسیشنز ہیں, جن کو نہیں پتا, قوانین کا نہیں پتا, اور بس ایک اپنے مطالبات سامنے رکھ دیتے ہیں. احتجاج کرنے میں بڑے تیز ہیں. جی, وہ تو ہمارا ایک نیشنل ہابی ہے. ٹائر جلانے کو آپ مجھے کہ میں کہوں گا جی فٹافٹ آؤ, جو ٹائر دیو تے پٹرول دیو تے اگ دیو, ہے نا جی, اس کام میں ہم بڑے تیز ہیں. لیکن وہ کس لیے ہے, کیا ہے, اس کو سمجھنا نہیں چاہتے. آئی تھنک بریلینٹ پوائنٹ ہے آپ کا, زبردست. اچھا جی, وقت وہ مجھے کنٹرول روم کہہ رہا ہے کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. توثیق صاحب, آپ تو درانی صاحب کے ساتھ ایسے گپوں میں مشغول ہوئے. کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ کہہ رہے ہیں جی مطلب خدا حافظ کا ٹائم ہے. اچھا درانی, 2-3 ٹپس ہماری بچوں کے لیے جو ماشاء اللہ, یو آر 30-31, ابھی آپ خود ہیں, یو آر اے ینگ مین, لیکن جو اس وقت ہمارے 17, 18, 19, 20 سال کے, عمران سے بھی میں یہی بات کر رہا تھا, جو بچے نکل کے آ رہے ہیں, who want to do something big in their lives, زندگی میں کچھ بڑا کرنے کے 2 ٹپس دے دو. میرے خیال سے پہلی میری یہ ٹپ یہ ہے کہ شارٹ کٹ پہ نہ جائیں. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے ایسے انفلوئنسرز آ گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ پڑھائی میں کچھ نہیں رکھا اور آپ جسٹ 1-2 کورسز کر لیں اور آپ بن جائیں گے. یقین کریں دس از آل اے اسکیم. تعلیم میں ہی سب کچھ رکھا ہے.
تعلیم صرف آپ کو کوئی اسکل نہیں سکھاتی, آپ کو ایک اچھا انسان اور ایک معاشرے کا ایک اچھا فرد بھی بناتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تعلیم جو آپ کو اسکل دیتی ہے وہ ایک بائی پروڈکٹ ہے, اور وہ بھی بہت ضروری ہے, اور وہ تعلیم کا حصہ ہے. تو یہ سب سے پہلے یہ ہے کہ شارٹ کٹس پہ نہ جائیں. دوسرا میرا یہ ہے کہ زندگی میں کوشش کریں کہ اچھے مینٹورز آپ کو ملیں. میں نے اپنے لیے بھی یہ فارمولہ رکھا ہے, میں آج جہاں پہ ہوں میرے لیے بھی بہت لمبا سفر ہے, لیکن میں اپنے مینٹورز کی وجہ سے ہوں. وہ لوگ مینٹورز جنہوں نے زندگی دیکھی ہے, جنہوں نے ایک فیلڈ میں ایک عرصہ گزارا ہے, تو وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کو وہ شارٹ کٹ تو نہیں بتاتے, وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا اپنے راستے سے بھٹکیں تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ نہیں, یہ کورس کریکشن آپ کی کرتے ہیں. ایک اچھے مینٹور کی یہ ایک نشانی ہوتی ہے. تیسری میری یہ سجیشن ہے, کیونکہ میں خود آئی ایم اے ٹریولر, تو میری یہ سجیشن ہے نوجوانوں کو کہ نکلیں, دنیا ایکسپلور کریں. اس جو ہم کہتے ہیں کہ کنویں کے مینڈک, پاکستان میں اپنی بڑی ڈائیورسٹی ہے, لیکن یہ کہ دنیا بھی بہت بڑی ہے, تو آپ جائیں باہر ایکسپلور کریں, نئے کلچرز ایکسپلور کریں. پاکستان کے سے نکل کے سندھ جائیں, سندھ کے سندھ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی کراچی نہیں, سندھ کے گوٹھ گاؤں جا کے دیکھیں. سندھیوں کو چاہیے کہ وہ بلوچستان, خیبر پختونخوا, پنجاب آئیں, پٹھوار میں جا کے دیکھیں. میرا خیال ہے انٹرنلی بھی پاکستان کے اندر پوری ایک دنیا ہے جس کو ایکسپلور کرنے کی بہت ڈائیورسٹی ہے, بہت ڈائیورسٹی ہے, بہت خوبصورتی ہے ٹورزم کے حوالے سے, کلچر کے حوالے سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا بھی امبریس کریں, ڈائیورسٹی کو امبریس کریں. اپنے وہ جو آپ شیل میں رہ رہے ہیں نا کہ میں ہی ہوں, میں ہی اپنی دنیا ہوں, اس کو توڑ دیں اور امبریس کریں. ڈفرینس آف اوپینین, لوگوں کے ڈفرینٹ طرز عمل, کھانے کا طریقہ, کوئزینز, کلچر, ان سب کو امبریس کریں. یہ آپ کے اندر گہرائی لاتا ہے, ان کے ڈفرینٹ, ان کے انداز, ڈفرینٹ رنگ. جی تو یہ آپ کے اندر گہرائی لاتا ہے اور آپ کو بڑا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو آپ کو لائف کے اوپر دیتا ہے. بریلینٹ, بہت مزہ آیا درانی آپ سے مل کے. آئی ایم سو پراؤڈ آف یو اینڈ عمران. آج دونوں ایسی کہانیاں ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ جو اپنی چھوٹی سی دنیا کے اندر کچھ بڑا کرنے کا انہوں نے سوچا لیکن کر دکھایا. عمران نے اسلام آباد سے تعلیم حاصل کر کے ملک سے باہر جا کر, امریکہ جا کر, اور احسن درانی نے پشاور میں پیدا ہو کر پشاور سے تعلق رکھ کے اسی دنیا کے اندر ماسٹرز تک تعلیم حاصل کی, اور اس کے بعد پاکستان کے اندر رہ کے ہی پاکستان کی حکومت کو, پاکستان کے ملک کو, اقوام متحدہ کو مشاورت دی, اور 31 سال کی عمر میں اتنا بڑا سا کام کریں اور اپنی پسند کی شادی بھی کر لی. You are a successful man. That's debatable. All the best. Thank you. درانی, بہت بہت شکریہ. رائزنگ پاکستان میں وقت ہے اب آپ سے اجازت چاہنے کا. آج بہت ہی مزے کے لوگوں سے آپ کو ملوایا. ان سے ملاقات کیسی لگی ہمیں ہمارے واٹس ایپ پہ اور ہمارے انسٹاگرام پہ ضرور بتائیے گا. زندگی رہی پھر ملیں گے. خوش رہیے. خدا حافظ.